بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ ناظرین کرام، اس حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں بیان کرنی ہے۔ نمبر 1، نیت کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ نمبر 2، اصلاح ظاہر و باطن۔ نمبر 3، تعلق مع اللہ۔ نمبر 1، نیت کے لغوی معنی قصد کرنا اور ارادہ کرنا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں نیت کہتے ہیں خدا کے لیے کام انجام دینے کا پختہ ارادہ کرنا۔ نیت کے معنی سمجھنے کے بعد معلوم ہوا ہر کام کی قدر و قیمت، وقعت و اہمیت کا علم نیت سے پتہ چلتا ہے۔ اسی وجہ سے نیت کو اصل اور اعمال کو ثمرہ کہا گیا ہے۔ امت مسلمہ کو پاک اور مخلصانہ نیت رکھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور بری نیت رکھنا رزق میں کمی، بلا اور مصیبت کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 2، اصلاح ظاہر و باطن۔ شیخ المشائخ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ظاہری اعمال کا فساد اس کے دل کے فساد اور خرابی پر دلالت کرتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دل صالح اور درست ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء صالح ہو جاتے ہیں، اور جب دل فاسد ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء فاسد ہو جاتے ہیں۔ آگے حضرت نے فرمایا، میں نے ایک جگہ ظاہر کی اصلاح پر بہت تاکید کی تو ایک تاجر صاحب نے کہا، اگر باطن ٹھیک ہے تو ظاہری وضع قطع یعنی داڑھی وغیرہ کے اوپر سختی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، آپ تاجر ہیں، آپ اپنی دکان کا سائن بورڈ الٹ کر لگا دیجئے۔ تو کہنے لگا، تو لوگ مجھے پاگل کہیں گے اور دماغی توازن کے خراب ہونے پر دلیل قائم کریں گے۔ تو میں نے کہا، اس وقت سائن بورڈ کا باطن تو ٹھیک ہے، صرف ظاہر خراب ہوا، تو آپ نے کیوں پاگل ہونے اور دماغی توازن کے خراب ہونے کا سرٹیفکیٹ خود ہی دے دیا؟ تو کہنے لگا، مولانا اب بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان ظاہر کو سنوارنے کے لیے تن و من کی کوشش کرتا ہے، لیکن باطن کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس واقعے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے اور سبق حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے تن من دھن کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح باطن کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری بات، تعلق مع اللہ ہے۔ تعلق کے معنی لگاؤ کے ہیں، یعنی ہر وقت ہر آن اپنے محسن سے دل کا تعلق اور لگاؤ مضبوط رہے۔ یہ معنی مراد نہیں ہے صرف دیکھنے میں دل چپکا رہے، حاصل یہ ہے کہ تعلق کی بنا احسان پر ہوتی ہے، یعنی جتنا کسی کی طرف سے احسان کیا جاتا ہے اتنا ہی اس کے ساتھ تعلق اور لگاؤ اور رشتہ دن بدن مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور ہم کو جو کچھ حاصل ہے وہ سب خدا کی دین اور عطیہ ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ ہمارا رشتہ خدا تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہے یا نہیں؟ تو ہر شخص کا دل یہی گواہی دے گا، واقعی ہمارا تعلق اللہ سے اور ہمارا تعلق اللہ سے بالکل خالی ہے۔ حالانکہ 24 گھنٹوں میں سے ایک بھی سیکنڈ ایسی نہیں کہ جس میں اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہمارے اوپر نہ ہوتی ہو۔ تو اللہ کی طرف نعمتوں کا اضافہ ہوگا، کیونکہ اگر ہم اللہ کا شکر کریں گے، اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں کو سنوارنے اور درست کرنے، اپنے اصلاح ظاہر و باطن کی کوشش کرنے، اسی طرح اپنے رشتے کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔